Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and my viewers, Assalamu alaikum. جیسا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم اب کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر انگلش کا جو نیو سلیبس آیا ہے اس کی ٹرانسلیشن. سب سے پہلے ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، جتنی بھی اس وقت فرسٹ ایئر کے سلیبس کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری فیک ہیں، کیونکہ بار بار تبدیلی ہوئی ہے اس کے اندر. پہلے فیڈرل کا اپنا جو ہے نا وہ سلیبس آیا ہوا تھا، اب جو ہے پی ٹی بی کا یہ جو سلیبس آیا ہے اس میں اسی نام سے بہت سے بکس آئی ہوئی ہیں اور اسی نام کے جیسے لیسنز ہیں. جیسا پہلا سبق ہمارے پاس ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نام بھی سیم ہے اور اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہے، لیکن یہ جو بک میں لے کے آیا ہوں یہ اب فائنل مطلب اس کو پاکستان ٹیکسٹ یعنی کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کی طرف سے فائنل کیا گیا ہے اور یہی ہی اب پبلش ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے تھا. تو بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے جیسا کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسلیشن کا سلسلہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کلاس کی گرامر بھی ساتھ میں ہم کرا رہے ہیں. تو پہلا سبق ہے جی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. سبق تھوڑا سا لینتھی ہے تو ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے میں نے. اب پہلا جو حصہ ہے وہ اس کے تقریباً 4 پیراگرافز کے اوپر مشتمل ہوگا اور اسی طرح سلسلہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. ان دا ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف حجاز. ساؤتھ ویسٹرن کا مطلب ہوتا ہے جی مغربی علاقہ، یعنی کہ مغربی جنوب مغربی ریجن علاقے کو کہتے ہیں. ان دا ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف حجاز، حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں سراؤنڈڈ بائی ایرڈ ہلز. ایرڈ کا مطلب ہوتا ہے خشک، جو کہ خشک پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، جو کہ خشک پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، جہاں پہ مکہ کا مقدس شہر واقع ہے. the birth place of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برتھ پلیس جائے پیدائش کو کہتے ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. دی لاسٹ رسول آف اللہ، جو اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں. born in ون born in 571 AD. AD کا مطلب ہوتا ہے after death. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد جو ہم عیسوی پڑھتے ہیں نا تو یہ اس کے حساب سے ہے. born in 571 AD، جو کہ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. into the noble، نوبل مانی معزز اینڈ ہائیلی اسٹیمڈ، قابل احترام یا قابل عزت. کلان قریش اپنا جو ہے نا قبیلہ کہتے ہیں آف قریش. born in 571 AD into the noble and highly esteemed clan of the Quraysh. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں قریش کے ایک معزز اور قابل عزت قبیلے میں پیدا ہوئے. رسول اللہ known as the benefactor of humanity. benefactor کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہ، humanity انسانیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں انسانیت کا خیر خواہ کہا جاتا ہے appeared at a time، اس وقت تشریف لائے، اس وقت appeared at a time، اس وقت تشریف لائے when the world was engulfed. engulfed کا مطلب ہوتا ہے گھرا ہوا ہونا. engulfed in ignorance and moral decay. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں انسانیت کا خیر خواہ کہا جاتا ہے ایسے وقت میں تشریف لائے جب دنیا جہالت اور اخلاق کی پستی میں ڈوبی ہوئی تھی. اگنورنس جہالت کو کہتے ہیں. مورل ڈیکے کا مطلب ہوتا ہے اخلاق کی پستی یا برے اخلاق. the social fabric of society. the social fabric، سوشل فیبرک کا مطلب ہوتا ہے معاشرہ of society was torn by idolatry. idolatry کا مطلب ہوتا ہے بت پرستی. tribal ignorance، tribal قبیلے کو کہتے ہیں ignorance لفظ نہیں ہے arrogance لفظ. tribal arrogance
یہ غرور کو کہتے ہیں. اینڈ وائڈ اسپریڈ انجسٹس، وائڈ اسپریڈ کا مطلب ہوتا ہے ظلم کا پھیلاؤ. The social fabric of society was torn by idolatry, tribal arrogance and widespread injustice. اس وقت معاشرہ بت پرستی، قبیلے کا غرور اور ظلم سے ٹوٹ چکا تھا، یا قبائلی غرور، ٹرائبل ایروگنس، قبائلی غرور اور ظلم سے ٹوٹ چکا تھا یا گھرا ہوا تھا. Humanity appeared to be silently yearning for the dawn. yearning معنی ہوتا ہے چاہنا، شوق رکھنا. yearning معنی چاہنا یا شوق رکھنا. Humanity appeared to be silently yearning for the dawn of enlightenment. enlightenment کا مطلب ہوتا ہے روشنی. and divine guidance. divine guidance کا مطلب ہوتا ہے ہدایت ربی. انسان خاموشی سے روشنی اور اللہ کی رہنمائی کا انتظار کر رہا تھا، یا انسانیت خاموشی سے روشنی اور اللہ کی رہنمائی کا یا ہدایت ربی کا انتظار کر رہا تھا. The early years of رسول اللہ، the early years of رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سال ور marked by profound personal loss. profound معنی بے تحاشا یا بہت زیادہ، personal معنی ذاتی، loss معنی نقصان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی سال بہت زیادہ ذاتی دکھوں سے بھرے ہوئے تھے. His father، آپ کے والد حضرت عبداللہ، passed away before his birth. passed away کا معنی ہوتا ہے گزر جانا. آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. And his mother حضرت آمنہ died when he was only 6 years old. اور آپ کی والدہ کا انتقال تب ہوا جب آپ کی عمر صرف 6 برس تھی. orphaned at such a tender age. orphaned معنی یتیمی کو کہتے ہیں. tender age کا مطلب ہوتا ہے کم عمری. orphaned at such a tender age. یتیمی کے یا اتنی کم عمر میں یتیم ہونے کے باوجود he was taken in by his grandfather حضرت عبد المطلب. taken in کا مطلب ہوتا ہے جی کفالت میں لے لینا. taken in کا مطلب ہوتا ہے کفالت میں لے لینا. اتنی کم عمر میں یتیم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کفالت میں لے لیا. who lovingly cared for him. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی محبت سے پالا یا ان کا خیال رکھا. until his own passing away 2 years later. اور 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، یا 2 سال جو ہے نا انہوں نے بھی وفات پا لی. اب اس کو آپ ملا کر اگر پڑھیں گے تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ اتنی کم عمر میں یتیم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے پاس رکھا اور 2 سال تک محبت سے آپ کی دیکھ بھال کی. دیر آفٹر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں. حضرت ابو طالب his paternal uncle. پیٹرنل کا مطلب ہوتا ہے موروثی، وراثتی. paternal uncle took responsibility of his upbringing. responsibility کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری. upbringing کا مطلب ہوتا ہے پرورش. بعد میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی. and remained a steadfast. steadfast کا مطلب ہوتا ہے ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا یا مستقل. گارڈین مطلب سرپرست. throughout his youth. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی اور آپ کی جوانی تک مستقل یا مضبوطی سے سرپرست بنے رہے. Despite the challenge of orphanhood. Despite the challenges مسائل، دکھ، یتیمی کے دکھ یا یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول اللہ grew into a young man of exceptional character. exceptional کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، کریکٹر معنی کردار، grew معنی ہوتا ہے بڑھنا. یتیمی کے مشکلات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعلیٰ کردار والے نوجوان بنے.
He was known for his truthfulness. जाने जाते थे. Known for मानी जाना जाना. Truthfulness मानी सच्चाई. Humility मानी आजिज़ी. Generosity सखावत. And the sense of justice और आदल पसंदी. He was known for his truthfulness, humility, generosity and the sense of justice. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سچائی, आजिज़ी, सखावत اور عدل پسندی کے حوالے سے جانا جاتا تھا. His interactions مانی ہوتا ہے جی معاملات. Reflected integrity. Reflected کا مطلب ہوتا ہے جی نظر آنا, ظاہر ہونا. Reflected integrity and gentleness مانی نرمی, شائستگی. His interactions reflected integrity and gentleness. آپ نے لوگوں کے ساتھ نرم دلی اور ایمانداری سے پیش آئے. And he engaged in trade with honesty and fairness. اور تجارت میں دیانت داری اور انصاف دکھایا. Engaged دکھانا, جڑ جانا. These qualities earned him universal respect. These qualities ان خوبیوں نے earned him کمایا یا آپ کو بخشا universal respect آفاقی عزت. ان خوبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزت دی. آفاقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزت ملی. Among the people of Makkah, مکہ کے لوگوں کے درمیان, who bestowed upon him the titles of Al-Sadiq, truthful and Al-Amin, the trustworthy. یہ خوبیاں دیکھ کر مکہ کے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 القابات دیے, جس میں ایک الامین یعنی کہ امانت دار اور الصادق یعنی کہ سچا. Several events from his early adulthood. کئی ایونٹس واقعات from his early adulthood. جوانی, adulthood کا مطلب ہوتا ہے جوانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے کئی واقعات illustrate یہ بتاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں his noble character and concern for justice کہ آپ کے اچھے کردار اور انصاف سے محبت یا فکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے کردار اور انصاف سے محبت یا فکر کو ظاہر کرتے ہیں. One such incident was his participation in حلف الفضول. ایسا ہی ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلف الفضول میں شرکت تھی. پارٹیسپیشن شرکت کو کہتے ہیں. A pact formed by the tribes of مکہ, ایک معاہدہ جس کو مکہ کے قبیلوں نے کیا کیا جی, بنایا. To defend the oppressed مانی مظلوم, and uphold justice اور انصاف کو برقرار رکھنا. یہ ایک معاہدہ تھا جو کہ مکہ کے قبیلوں نے مظلوموں کے دفاع یا مدد اور انصاف کے لیے کیا تھا. years later کئی سالوں بعد رسول اللہ would speak fondly of this alliance. fondly مانی شوق سے, alliance مانی اس معاہدے کو. years later رسول اللہ would speak fondly of this alliance. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں اس معاہدے کو فخر سے یا شوق سے یاد کرتے تھے. declaring that یہ اعلان کرتے ہوئے کہ even after the advent of Islam, اسلام آنے کے بعد بھی, declaring that even after the advent of Islam he would still honor such a cause. اور اسلام آنے کے بعد بھی حتیٰ کہ اس مقصد کی حمایت کا اعلان کرتے تھے. An other notable moment, ایک اور مشہور واقعہ, was his wise arbitration کہتے ہیں عقل مندی. ایک اور مشہور واقعہ
was his wise arbitration during the reconstruction of the Kaaba. reconstruction کا مطلب ہوتا ہے تعمیر. ایک اور مشہور واقعہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے وقت پیش آیا. When a dispute arose among the Quraysh regarding who would have the honor of placing the Hijr Aswad. ایک اور مشہور واقعہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے وقت پیش آیا جب قریش میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ ہجر اسود کو کون رکھے گا، یا ہجر اسود کی تنصیب کے متعلق قریش کے لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا. his impartial and insightful solution. his impartial معنی عقل مندانہ، اینڈ انسائٹ فل بھی غیر جانبداری. امپارشل غیر جانبداری دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. his impartial and insightful solution prevented conflict and earned admiration from all quarters. prevent بچایا، conflict جھگڑے سے، and earned اور کمایا admiration تعریف from all quarters تمام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عقل مند حل پیش کیا اور غیر جانبداری سے مسئلہ حل کر دیا جس پر سب نے تعریف کی. یہ تھی ہماری آج کے اس چند چیپٹرز کی، اس پیراگراف کے چند پیراگرافز کی ٹرانسلیشن. جی ملتے ہیں اس کے اگلے پیراگراف کی طرف. اگر آپ کو یہ جو ہے نا ویڈیو ہیلپ فل لگی ہے تو پلیز اس میرے چینل کو محمد عرفان آفیشیل کو آپ سبسکرائب کر لیں، میری سپورٹ کے لیے، میری موٹیویشن کے لیے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کر دیں، اور ویڈیو کے اوپر لائک اور کمنٹ جی لازمی کریں. تب تک کے لیے جی اللہ حافظ. اس کے علاوہ سبجیکٹ یا اسی اپنا جو ہے نا فرسٹ ایئر کے کورسز یا جتنے بھی اپنا نائنتھ جتنے بھی انگلش گرامر انگلش کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی آپ کا جواب لازمی دیا جائے گا. شکریہ جی، اللہ حافظ.